قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إمام نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمنزلته أي منزلة علم الأسماء والصفات، منزلة توحيد الأسماء والصفات في الدين عالية، وأهميته عظيمة، ولا يمكن أن أحدا يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. القواعد المثلى في صفات اللہ تعالی و اسماء الحسنى کا ایک درس جو مؤلف علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے مقدمے پر مشتمل تھا، ہم نے پڑھا تھا، اور مقدمہ کے آخری حصے پر آ کر ہم رک گئے تھے۔ میں نے 2 سطر پہلے سے شروع کیا ہے۔ صاحب کتاب نے توحید کی تینوں قسموں کے بیان کے بعد فرمایا ہے کہ توحید الاسماء والصفات کی اہمیت دین میں بہت اونچی ہے اور بہت عظیم ہے۔ وہ کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کا علم لیے بغیر وہ مکمل طریقے پر، اکمل طریقے پر، احسن طریقے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت انجام دے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کی معرفت کے بعد ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت علم اور بصیرت پر کر سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اسماء حسنہ ہے۔ للہ مقدم ہے، خبر ہے ترکیب میں، للہ خبر مقدم ہے، الاسماء الحسنى مبتدا مؤخر ہے۔ خبر اگر مبتدا پر مقدم کر دیا جاتا ہے تو حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے اسماء حسنہ ہے، یہ اسماء حسنہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہو ہی نہیں سکتے۔ فادعوہ بہا، تو اللہ تعالیٰ کو پکارو انہی اسماء حسنہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کو پکارو انہی اسماء حسنہ کے ذریعے۔ کہتے ہیں پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ھذا یشمل دعاء المسألۃ و دعاء العبادہ۔ دعا سے مراد یہاں پر دعائے سوال ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اللہ تعالیٰ کو اسماء حسنہ کے ذریعے پکارو، اور اسی طریقہ سے دعائے عبادت، یہ بھی اسماء حسنہ کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کو انجام دینا دعائے عبادت کہلاتا ہے۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اور حسنہ اسم تفضیل ہے، اس کا مذکر احسن آتا ہے۔ صاحب کتاب پہلے قاعدے میں بیان کریں گے، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے اچھے نام ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، سب سے اچھے نام کہ اس کے اوپر کسی اچھائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حسن اور کمال میں اپنی انتہا کو ہے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، لیس فوقہا شیء۔ دوسرے کے نام حسنہ بھی ہو سکتے ہیں، غیر حسنہ بھی ہو سکتے ہیں، یا بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف نام ہی ہوتے ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے تمام نام حسنہ ہیں، گویا کہ اللہ رب العالمین کے کسی نام میں نقص کا کوئی احتمال ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر احتمال نقص ہو تو وہ حسنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تفصیل آگے آئے گی۔ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے فادعوہ بہا، اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ کو پکارو، یہ دعائے سوال اور دعائے عبادت دونوں کو شامل ہے۔ دعائے سوال کیا ہے کہ آدمی اپنی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کو، یا دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام کو بطور وسیلہ پیش کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنی ہے، کہ اللہم اغفر لی،
رحمت کی دعا کرنی ہے، اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ جو الغفور الرحیم آپ نے استعمال کیا وہ دعا کی مناسبت سے آپ نے استعمال کیا، یہ اسماء حسنہ بطور وسیلہ کے استعمال ہوا۔ یا پہلے مقدم کیجئے، یا غفور اغفر لی، یا رحیم ارحمنی، اے غفور مجھ کو بخش دے، میرے گناہوں پر پردہ دے دے، مجھ کو معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ اللہم ارزقنی انک خیر الرازقین، یا رزاق ارزقنی، اے رزاق مجھے روزی دے دے، یا وہاب ہب لی ولدا صالحا، نیک اولاد عطا فرما کہ تو وہاب ہے، یا رحمان ارحمنی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کو وسیلہ کے طور پر اپنی دعا کے لیے استعمال کرنا۔ یہ معنی ہے فدعوہ بہا کا، جیسے ہم کو دعا سکھائی گئی ہے، ہم تحیات میں پڑھتے ہیں فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اپنی طرف سے اللہ ہمارے گناہ کو بخش دے۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں جو بخشش کو ثابت کرے، تو اپنے فضل سے اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، آگے کہا گیا انک انت الغفور الرحیم۔ یہ جو غفور اور رحیم دو اسماء حسنہ میں سے جو دو نام آئے، یہ بطور وسیلہ کے لیے آئے۔ تو وسیلہ انہی ناموں کا پکڑنا ہے جن ناموں کی مطابقت آپ کے سوال سے ہو۔ اب آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت کی، اور کہیے یا شدید العقاب اغفر لی وارحمنی، اے سخت پکڑنے والے مجھ کو بخش دے، میری مغفرت فرما۔ ظاہر ہے کہ نام کی کوئی مطابقت آپ کی دعا سے نہیں ہے، تو اہل علم نے کہا کہ ایک طرح کا سخریہ ہے اور مذاق ہے۔ تو دعا کی مناسبت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کا چین کیجیے، انتخاب کیجیے۔ اس کے بعد ایک چیز ہے دعائے عبادت۔ دعائے عبادت کیا ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین تواب ہے، تو توبہ عبادت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اس کے نام کے حساب سے اس کی عبادت کریں۔ فَإِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ، جب ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تواب ہے، تو اس علم کا تقاضا یہ ہوا کہ ہم اس کی طرف توبہ کریں، اور یہ کہ کبھی بھی اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، جتنا بھی تم نے گناہ کیا ہے، حد سے تجاوز کر لیا ہے، اپنے رب پر ظلم کر کے، گناہ کر کے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشتا ہے، توبہ کرنے والوں کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے۔ ہمارا جب ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے، تو اللہ رب العالمین جب بہت سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے، تو ہم ذکر و اذکار کریں تاکہ ہمارے ذکر کو وہ سنے، ہم عبادت کو انجام دیں تاکہ وہ ہماری عبادتوں کو دیکھے، یا ہم ایسی کوئی بات نہ بولیں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو اللہ سمیع کو، علیم کو، بصیر کو ناگوار لگے۔ تو یہ ہے دعائے عبادت کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اس کے ناموں کے تقاضے کے حساب سے کرے۔ الحمدللہ۔ شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ دونوں کو یہ دعا شامل ہے۔ فدعوہ بہا، دعائے مسئلہ یہ ہے ان تقدم بین یدی مطلوبک من اسماء اللہ تعالی ما یکون مناسبا، کہتے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ان ناموں کو اپنی طلب سے پہلے، اپنی حاجت سے پہلے، اپنے مطلوب اور مقصود سے پہلے ذکر کرو جو تمہاری حاجت اور ضرورت کے مناسب ہو۔ جیسے کہو یا غفور اغفر لی، یا رحیم ارحمنی، یا حفیظ احفظنی، اے حفیظ ہماری حفاظت کا، ونحو ذالک۔ اور دوسرا ودعاء العبادہ ان تتعبد للہ تعالی بمقتضى هذه الاسماء، ان ناموں کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ فتقوم بالتوبۃ الیہ، اگر اللہ تواب ہے، لأنہ تواب، اللہ تواب ہے، اس کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام تواب ہے، تو اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توبہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے تو تذکرہ بلسانک، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنی زبان سے، کیونکہ وہ سمیع ہے۔ اگر وہ بصیر ہے تو تتعبد لہ بجوارحک، اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو
کیونکہ وہ بصیر ہے۔ اگر وہ لطیف اور خبیر ہے، اللہ کے ناموں میں سے نام لطیف اور خبیر ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم تنہائی میں بھی، اندھیرے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ ہے دعائے عبادت کا مطلب۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنی حاجت کے حساب سے بطور وسیلہ پیش کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے نام کے جو معنی ہے اور ان کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق قلبی، زبانی، لسانی اور اعضاء اور جوارح سے ادا ہونے والی بندگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آخر میں، مقدمے کے آخر میں شیخ کہتے ہیں وَمِنْ أَجْلِ مَنْزِلَتِهِ هَذِهِ، اسماء و صفات، توحید الاسماء و صفات کے اسی مقام اور مرتبے کے پیش نظر، وَمِنْ أَجْلِ كَلَامِ النَّاسِ فِيهِ بِالْحَقِّ تَارَةً وَبِالْبَاطِلِ النَّاشِئِ عَنِ الْجَهْلِ أَوِ التَّعَصُّبِ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اس وجہ سے کہ لوگوں نے کلام حق بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کے اندر، اور کچھ لوگوں نے جہالت اور تعصب کے نتیجے میں کلام باطل بھی کیا ہے۔ گویا کہ باطل کے پیچھے دو ہی مقصد ہوتا ہے، یا تو آدمی حق نہیں جانتا ہو، یا پھر یہ ہے کہ حق جانتا ہو لیکن اپنی ذات کے لیے، اپنے مسلک کے لیے، اپنے پیر کے لیے، اپنے مولوی اور امام کے لیے، اپنے مرشد کے لیے متعصب ہو، حق کو جان کر کے بھی حق قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کے پیر اور مرشد نے اس کو نہیں کہا ہے ایسا کرنے کے لیے، یا اس کو ضد ہے، گناہ کرنے میں ہی اپنی عزت محسوس کرتا ہے۔ یہی دو وجہ ہوتی ہے باطل پر اڑے رہنے کی، یا تو جہالت ہوتی ہے کہ حق سے وہ جاہل ہے، اور یہ معاملہ اس کا ہلکا ہے کیونکہ جہالت کا علاج آسان ہے۔ آدمی اگر جاہل ہو، اس کے پاس علم صحیح آ جائے تو الحمدللہ وہ جلدی نصیحت حاصل کر لیتا ہے، لیکن اگر آدمی متعصب ہو، حق جان کر کے بھی حق کو اس لیے قبول نہ کرتا ہو کہ وہ اس کے عقیدے اور اس کے پیر اور مرشد کے عقیدے اور نظریے کے سے میل نہیں کھا رہا ہے، تو وہ اپنی عصبیت کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا، الا من رحم اللہ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سخت متعصب اور متصلب جو اپنے عقیدے میں، گمراہ عقیدے میں بڑے پختہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور فضل سے وہ بھی ہدایت یاب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جہل کا علاج آسان ہے، تعصب کا علاج بہت مشکل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ لوگوں نے کلام باطل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے، جو کہ پیدا ہوتا ہے کس سے؟ جہالت سے یا تعصب سے، تو میں نے پسند کیا تو اس وجہ سے کہ علماء اہل سنت والجماعت نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء اور توحید کے ساتھ انصاف کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے منشا اور اس کی ہدایت کے مطابق اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرے کچھ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ناموں کو ثابت ہی نہیں کرتے، یا ناموں کو ثابت تو کرتے ہیں لیکن معانی سے ان کو خالی کرتے ہیں، جیسے معتزلہ کہ نام تو ہے، محض نام ہے، صفات اس کے اندر نہیں ہے، صفت ہی معنی نہیں ہے، یا جو کچھ لوگ ہیں جو معنی کی تعویل کرتے ہیں، حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے لازم معنی، مجازی معنی مراد لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان سب ضلالتوں کے اور گمراہیوں کے پیش نظر میں نے پسند کیا احببت ان اکتب فیہ ما تیسر من القواعد، جس قدر قواعد اور ضوابط کا جمع کرنا آسان ہو سکے میں ان قواعد کو یکجا ایک کتاب میں جمع کروں، اور اس امید کے ساتھ میں نے اللہ سے یہ امید رکھتے ہوئے جمع کیا ہے، اور میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے عمل کو خالصا لوجہہ، اپنے چہرے کے لیے خالص کرے، اپنی ذات کے لیے خالص کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو چہرے پر مشتمل ہو، مانا کرے اللہ کے چہرے کے لیے۔ وجہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک اہم صفت ہے، اور یا پھر وجہ سے مراد ذات لیجئے، تو مانا یہ ہوگا کہ وہ ذات جس کے پاس چہرہ ہے، چہرے والی ذات۔ اگر کہیں کہ صرف ذات ہے، چہرہ نہیں ہے، تب تو پھر صفت باری تعالیٰ کا انکار لازم آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو مانا کرتے ہیں اللہ کی ذات کے لیے، تو وجہ کا اطلاق ذات پر ہوتا ہے، وہ ذات جو جس کے پاس وجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے، اپنے چہرے کے لیے ہمارے عمل کو خالص کرے، اور خالص آپ جانتے ہی ہیں پیور عمل ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، نام و نمود کی خواہش نہ ہو، اور دوسری شرط کیا ہے عمل کی قبولیت کے لیے؟ موافقا لمرضاتہ، اپنی رضا کے مطابق کرے، یعنی اپنی شریعت کے مطابق کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو اخلاص اور متابعت، بندگی خالص اخلاص پر مبنی ہو اور شریعت کے مطابق ہو، یہ عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے عمل کو خالص کرے، اپنی مرضی کے، اپنی شریعت کے مطابق کرے، اور اپنے بندوں کے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔
وہ فرماتے ہیں وَسَمَّيْتُهُ الْقَوَاعِدَ الْمُثْلَى فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، اور میں نے اس رسالے کا نام رکھا ہے القواعد المثلی۔ امثل اسم تفضیل ہے، اس سے مؤنث ہے، انتہائی عمدہ، انتہائی بہتر قاعدے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء حسنہ کے تعلق سے۔ صفات کو مقدم کیا ہے، اسماء کو بعد میں لایا ہے، حالانکہ صفات تو اسماء کے تابع ہوتا ہے، صفات بعد میں آتا ہے، اسماء پہلے ہوتا ہے، نام ہوگا اس کے بعد اس میں صفتی معنی ہوگا، لیکن وزن کو موافق کرنے کے لیے القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالیٰ و اسمائہ الحسنى، مثلی حسنى ایک ہی وزن پر آیا۔ اگر کہہ دیتے القواعد المثلی فی اسماء اللہ تعالیٰ و صفاتہ یا فی اسماء اللہ الحسنى و صفاتہ تعالیٰ تو وزن مثلی اور حسنى نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن مجید میں بھی دیکھیے نا کس طریقے سے وقف آیا ہے، جی حضرت طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا آمنا برب ہارون و موسیٰ، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام مقدم ہے اور ان کی نبوت اور ان کی رسالت بہت اونچی ہے، لیکن نام ان کا موسیٰ کا بعد میں آیا ہے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، کیونکہ اولی النہیٰ اولی التقیٰ سب الف مقصورہ کے ساتھ ہے، یا پر کھڑا الف زبر ہے یا کھڑی زبر ہے، تو اسی طریقے سے موسیٰ بعد میں لائے۔ تو بہرحال تجانس الوقف کے لیے کہ وزن برابر ہو جائے، یہ نام کا حسن ہوتا ہے، جی جیسے منحۃ العلام شرح بلیغ المرام، علام مرام، تو اس طرح سے وزن علماء اپنی کتابوں کا رکھتے ہیں، خوبصورت نام رکھتے ہیں، اسی لیے صفات کو مقدم کیا تاکہ وزن اور وقف برابر رہے۔ القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنى، اللہ کی صفات اور اس کے اسماء حسنہ کے متعلق انتہائی بہترین قواعد پر یہ کتاب مشتمل ہے، میں نے اس کا یہی نام رکھا ہے، اور اسی جملے کے اوپر مؤلف کا مقدمہ ختم ہوتا ہے، وللہ الحمد۔ اب یہاں اصل چیز کے اندر، یہاں سے جو اصل کتاب شروع ہوتی ہے قواعد کی، اسماء اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو قواعد ہیں ان کا ذکر چلتا ہے، ہیڈنگ لگائی ہے، شاہ سرخی ہے قواعد فی اسماء اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں القاعدۃ الاولی، پہلا قاعدہ اسماء اللہ تعالیٰ کلھا حسنى، الحمدللہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام حسنى ہیں۔ حسنى کا مطلب ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ احسن سے حسنى ہے، احسن مذکر ہے اور حسنى مؤنث ہے، احسن کا ہے تو مذکر کے لیے، اور حسنى چونکہ اسماء اسم کی جمع ہے، مؤنث ہے، اسی لیے اس کے حساب سے موصوف صفت الحسنى لایا گیا۔ حسنى یعنی بالغۃ فی الحسن غایتہ، اچھائی میں، حسن میں اللہ تعالیٰ کے نام اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نام اور اس کے معنی کیا حسن، کسی کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کامل انتہا کو ہے کہ اس کے اوپر کوئی غایت ہے ہی نہیں، کوئی مقام ہے ہی نہیں، اس قدر بلند ہے کہ اس کے اوپر کسی چیز کا ہونا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اتنے اچھے ہے کہ اس سے اچھے ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بالغۃ فی الحسن غایتہ، نام حسن کے اندر اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے، اپنے کمال کو پہنچے ہوئے، اس سے بڑھ کر کے یا اس سے اوپر کسی اچھائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں کل کے کل حسنى، یعنی انتہائی اچھے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھے ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے اسماء حسنى، اور یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر ہے، آیت نمبر 180 کے اندر، اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 2 ہے، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، اور اسی طریقے سے سورہ حشر کی آخری آیت میں یسبح لہ ما فی السماوات سے پہلے لہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اور یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اور سورہ اسراء میں کہا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ تو گویا کہ کئی مقام پر آیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام حسنى ہے، اور آپ نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفتوں کے حسن کی کوئی انتہا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آخری جو حد ہو سکتی ہے کمال کی اور حسن کی، اس آخری حد پر ہے کہ اس سے اوپر لیسا لہا غایہ،
یا لیس فوقہا غایہ، غایتہ لیست فوقہا غایہ، اس انتہا پر ہے اچھائی اور حسن کے اس مقام پر ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا حسن کہ اس کے اوپر کسی حسن کا اور کسی اچھائی کا اور کسی کمال کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مولوی فرماتے ہیں یہ کیوں ہے، کیوں یہ حسنہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام سب سے اچھے یا کمال درجے کے، کہ اس کے اوپر کوئی کمال نہیں، اس کے اوپر کوئی غایت نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ کیوں ہے؟ کیا خوبی ہے ان ناموں میں؟ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقدیرا۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ تمام نام اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کو شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ، کسی بھی پہلو سے اس میں کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ تمام اسماء کامل درجے کی، اعلیٰ ترین درجے کے کمال پر اور حسن پر دلالت کرتے ہیں۔ ذرہ برابر بھی نقص کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، لا احتمالا ولا تقدیرا، نہ ہی لفظ کے اندر کوئی احتمال ہے نقص کا۔ ایسے ایسے الفاظ اللہ رب العالمین کے ناموں کے لیے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو الفاظ ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر بھی کسی نقص کا کوئی شائبہ نہیں۔ ولا تقدیراً، اور معنوی اعتبار سے ذہنی طور پر بھی آدمی اپنا سر کھپا لے اللہ رب العالمین کے ناموں کی اچھائی کے تعلق سے، اس کے دل میں کوئی شک پیدا نہیں ہوگا، یعنی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کسی نقص کا۔ اتنے اچھے معنی ہیں کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا جی، وہ ذہن میں یہ بات اس کے آ نہیں سکتی۔ تو احتمال کا مطلب یہ کہ لفظ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، لفظ بھی کمال درجے کے ہیں اور کمال کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ صفات طور پر بھی کوئی مومن اپنے ذہن میں بھی اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے یا اسماء کے تعلق سے نقص کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ کچھ نام ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں کے کہ لفظ میں تو ٹھیک ہے لیکن معنی کے اندر نقص ہے، تو لفظ کی دلالت کئی ہوتی ہے یا کئی طریقہ سے معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کے اندر کمال ہے جی۔ ذات کے اندر بھی کہ وہ نام اللہ کی ذات پہ داد کرتے ہیں، اور جو الفاظ ہیں اسماء ہیں ان کے جو معانی ہیں ان کے اندر بھی کوئی نقص نہیں ہے، اور نہ ہی نقص کا آدمی تصور کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لفظ ذات کے اوپر بولنے کے اعتبار سے تو کلام ہے، لیکن معنی کے اندر کمال ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، عقل یہ سمجھ سکتی ہے۔ جیسے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی صفت کلام ہے کہ وہ کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ارادہ اس کی صفت ہے، کلام اس کی صفت ہے۔ تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کلام کی صفت کا اطلاق ہے، اس اعتبار سے وہ تو کمال ہے، لیکن اگر عقل سے پوچھیے تو کلام کرنے والا متکلم کبھی اچھی بات بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے سوچیے، اور کبھی مذموم کلام بھی کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ متکلم ہے، لیکن یہ من باب الخبر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے، متکلم ہے، یتکلم متی شاء، جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، لیکن یہ متکلم اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی۔ یہ خبر کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے، یتکلم، وہ کلام کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ صفت ہوتی ہے کہ صاحب لفظ کے اندر ہی نقص ہے، احتمال ہے نقص کا، تو وہ اللہ رب العالمین کے لیے مطلق آپ خبریہ طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے مکر ہے، لفظ مکر سننے کے ساتھ ہی عقل کہتی ہے کہ اس کے اندر معنی اچھا بھی ہو سکتا ہے، خراب معنی بھی ہے، اس لفظ کے اندر ہی معنی کو چھوڑ دیجیے۔ مکر، فریب، قید، خدع، دھوکہ، استہزاء، یہ سب اللہ کے لیے آیا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ منافقین سے استہزاء کرتا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ کفار بھی مکر و فریب کر رہے ہیں، قید کر رہے ہیں، اور میں بھی قید کرتا ہوں۔ ویمکرون ویمکر اللہ، وہ مکر کرتے ہیں، اللہ بھی مکر کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین۔ تو اس کو ہم مطلق نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ماکر ہے، یہ خبریہ طور پر بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ خبر بھی مطلق نہیں دے سکتے، کہیں گے خیر الماکرین، اللہ اس کے ساتھ مکر کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، مومنین کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں، اس کے لیے وہ ماکر ہے، ورنہ وہ ماکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ متکلم ہے، یہ
خبر کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، صفت خبریہ ہوگی، نام نہیں ہو سکتا ہے متکلم. اور اسی طریقے سے ماکر وغیرہ ہے، یہ تو مطلق بلا قید کے آپ اس کو صفت کے طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے. اور جس لفظ اور جس کے لفظ میں اور معنی میں کسی اعتبار سے کوئی خوبی نہ ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام اور صفت ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طریقہ سے اہل علم نے کہا کہ ذات میں لفظ کی دلالت اللہ کی ذات کے اوپر اور معنی کے اندر بالکل کمال ہو، ہر طریقہ سے کمال ہو، تو یہ اللہ کے نام ہے. ذات کے اندر کلام کمال ہو لیکن معنی کے اندر نقص کا امکان ہو عقلی طور پر، تو کہتے ہیں کہ یہ خبر کے طور پر اس صفت کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طریقہ سے اگر لفظ کے اندر کمال اور نقص دونوں کا احتمال ہے، جیسے لفظ مکر کے اندر کوئی آپ کے خلاف مکر کرتا ہے تو آپ اس کے مکر کو ناکام کر دیتے ہیں، یہ آپ کی ہوشیاری کی دلیل ہے. لیکن ایسے شخص کے خلاف آپ تدبیریں چالیں چل رہے ہیں جو آپ کے خلاف تدبیر نہیں کر رہا ہے، یقیناً یہ عمل آپ کا برا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ چالیں ان کے خلاف چلتا ہے جو اللہ کے خلاف چلتے ہیں، اس کے دین کے خلاف چلتے ہیں. تو اس کو مطلق نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ماکر ہے، اللہ خادع ہے. جی اللہ خادع ہے اس کے لیے جو اس کو خدا کرتا ہے، اللہ ماکر ہے اس کے لیے جو اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ مکر کرتا ہے. بہرحال تو فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے، اپنے حسن کے اندر، اپنی خوبی کے اندر، اپنی معنویت کے اندر کمال کی حد درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، غایت درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر کمال اور حسن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اب دلیل سے سمجھا رہے ہیں اس بات کو کہ دیکھیے کس قدر جامعیت ہے، کس قدر کمال ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. تو پہلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام حسنہ، جو بھی نام ہے وہ لفظ کے اعتبار سے اور معانی کے اعتبار سے حد درجہ کمال کو پہنچے، کمال کے آخری حد کو اللہ کے نام پہنچے ہوئے ہیں، اس سے اوپر کوئی حد نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے نام ہوتے ہیں. تو ادنا درجے کا بھی کوئی نقص نہ لفظ کے اندر ہے، نہ کوئی معنوی اعتبار سے اپنے قلب و ذہن میں نقص کا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے تصور کر سکتا ہے. جو بھی نام ہے وہ ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، لفظی نقص سے، معنوی نقص سے. اللہ کی ذات نقص سے پاک، اس کی صفات اعلیٰ درجے کی، کمال درجے کی. چلیے دلیل دیتے ہیں. مثال ذالک الحی اسم من اسماء اللہ تعالیٰ، مشہور نام ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جی اسی طریقہ سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورہ آل عمران میں، اور آیت الکرسی میں، اسی طریقہ سے سورہ طٰہٰ کے اندر وعنت الوجوہ للحی القیوم. اب کہتے ہیں کہ یہ نام ہے. اب دیکھو یہ نام متضمن للحیات الکاملہ، لفظ الحی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ شامل ہے حیات کاملہ کو، یعنی اللہ ہی تعالیٰ کے لیے حیات کاملہ. حیات کاملہ کا مطلب التی لم تسبق بعدم، اللہ تعالیٰ سے اوپر یا اللہ سے پہلے عدم نہیں تھا، اللہ ازل سے ہے، ازل سے ہے. الاول فلیس قبلہ شیء، تو اللہ تعالیٰ صفت حیات سے متصف ہے. کب سے مت کیجیے، ہمیشہ سے، ازل سے. لیس قبلہ شیء، حیات کاملہ وہ مسبوق بالعدم نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہ کبھی معدوم تھا پھر وجود میں آئے، نعوذ باللہ. حیات کاملہ یہ، ہماری حیات کاملہ نہیں ہو سکتی. ہم عدم سے وجود میں آئے ہیں، آسمان عدم سے وجود میں آئے نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا. ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، پہلے نہیں تھا پیدا کیا، مگر اللہ کی ذات ازل سے ہے. لم یسبق العدم یا لم تسبق بعدم، یہ حیات اللہ تعالیٰ کی ایسی کامل ہے کہ کبھی عدم اس سے پہلے تھا ہی نہیں، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے. ولا یلحقها زوال، اور کبھی اس کا زوال اس پر طاری نہیں ہو سکتا، یعنی کبھی وہ فنا نہیں ہو سکتا. الآخر هو الاول والآخر، الاول فلیس قبلہ شیء والآخر لیس بعدہ شیء. تو گویا اللہ تعالیٰ ازلی ہے اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. یہ حیات کاملہ ہے. الحی کا معنی، الحی کا لفظ اس معنی کو شامل ہے. اب بتائیے یہ صفت جس کمال درجے کی صفت کو شامل ہے، جو کمال درجے کا معنی دیتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کسی آدمی کے حیات میں نہیں ہو سکتا. ہم بھی
ہم بھی صفت حیات سے متصف ہیں، آپ بھی صفت حیات سے متصف ہے، جانور بھی صفت حیات سے متصف ہے، انبیاء بھی حیات میں سے تھے، ملائکہ کی بھی حیات ہے، لیکن یہ سب عدم سے وجود میں آئے ہیں، اور پھر سب کو فنا کے گھاٹ اترتا بھی، انبیاء بھی چلے گئے، اولیاء بھی چلے گئے، ہم آپ بھی جا رہے ہیں، اور بھی اولیاء جاتے رہیں گے۔ اولیاء چلے گئے کا مطلب ایسا نہیں سمجھیے گا کہ اولیاء کا زمانہ ختم ہو گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن متقی ہے اپنے ایمان اور تقوی کے حساب سے وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے۔ تو بہرحال اس لفظ میں بھی لوگ شوشے نکالتے ہیں، اس لیے یہ وضاحت ہوئی کہ سبقت لسانی سے یہ نہ سمجھا جائے کہ درجہ ولایت ختم ہو گیا ہے، اب کوئی ولی نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال اور فرشتے کو بھی زوال ہے، سب کو موت آنی ہے۔ تو کہا گیا کہ حیات کاملہ کو، لفظ الحی، اس میں الحی حیات کاملہ کو شامل ہے، جس سے پہلے کبھی عدم نہ ہوا ہو اور جس کو کبھی زوال نہ لگے، الحیات۔ اور اسی طریقے سے یہ لفظ اس میں الحی جو ہے وہ الحیات المستلزمہ لکمال الصفات، کمال صفتوں کو بھی شامل ہے۔ مستلزم یعنی مستلزم استلزام کہتے ہیں یا لزوم کہتے ہیں، دلالت التزامی، دلالت التزامی اس کو کہتے ہیں کہ یہ لفظ ایسے معانی پر دلالت کرتے ہیں کہ لفظ تو دلالت نہیں کرتا لیکن اس لفظ کے لیے وہ سب بھی ضروری ہے۔ جیسے ایک کامل الحیات کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب علم ہو، اس کا علم کامل ہو، وسیع تر ہو، اس سے بڑھ کے کسی کے پاس علم نہ ہو، وسعت نہ ہو، اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہ ہو، وہ حد درجہ سننے والا ہو، حد درجہ دیکھنے والا ہو۔ یہ سب حیات کاملہ کے لیے ضروری صفات ہیں۔ تو کلمہ الحیات یا الحی جو اللہ تعالیٰ کا ایک پاکیزہ نام ہے، یہ حیات پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا حقیقی معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت حیات سے متصف ہے، اللہ کے لیے صفت حیات ثابت ہوئی اور اللہ تعالیٰ صفت حیات سے متصف ہے۔ جو لفظ کا حقیقی معنی ہو، اگر یہ معنی آپ ثابت کرتے تو اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقت۔ اچھا، کسی ایک چیز پر ذات پہ دلالت کرے یا صفت پر دلالت کرے، اس بات سے کلمہ الحی حیات کی صفت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کہیں حیات پہ دلالت کرتا ہے یا کہیں کہ اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے تو یہ ہوا دلالت تضمنی، کسی ایک معنی کو شامل ہو، اس کو یا اس کو شامل ہو، حیات کو تو تضمن ہے، اللہ کی ذات جو صفت حیات سے متصف ہے تضمن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ الحی حیات کاملہ کو شامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حیات کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حی تو ہے ہی، اس کی ذات ہی ہے، معنوی اعتبار سے حیات کاملہ ہے، ایسی حیات جس سے پہلے عدم نہ ہو، جس کے بعد زوال نہ ہو، جس کو کبھی زوال نہ ہو، جس کو کبھی عدم سے واسطہ نہ پڑا ہو، جس سے پہلے کبھی عدم نہ ہوا ہو، جو مسبوق بالعدم نہ ہو، عدم پہلے اور وہ بعد میں، یہ ذات ہے۔ نیز یہ الحی ان صفات کو بھی شامل ہے جس پر لفظ الحی تو دلالت نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ صفات ایک حیات کاملہ والے کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے کہتے ہیں الحیات المستلزمہ لکمال الصفات، اللہ تعالیٰ کے کمال صفات کو ثابت کرتی ہے، یا یہ حیات لازم ہے کمال صفات کو، جیسے علم، قدرت، سمع، بصر وغیرہ۔ جی، تو جیسے علم ہے، علم اللہ رب العالمین کا علم، اللہ اکبر، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ العلیم اللہ کا نام ہے، العلیم، الخبیر۔ جی، علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کسی بھی شے کو اس کی حقیقت پر یقینی طور پر جاننا، یقینی طور پر جاننا، اور پھر واقع ہو کسی چیز کو حقیقت کے حساب سے جاننا، جس چیز کی جو حقیقت ہے بالکل یقین کے ساتھ اس کو جاننا، اس کا نام ہوتا ہے علم۔ ادراک الشیء علی ما هو علیہ، جس چیز کی جیسی حقیقت ہے اس کو اس طریقے سے جاننا۔ مثال کے طور پر جنگ بدر کے تعلق سے اگر کسی کو کہیے کہ کب ہوئی، کہے مجھے نہیں معلوم، تو کہتے ہیں کہ یہ جہل بسیط ہے۔ اگر کوئی کہ میں جانتا ہوں جنگ بدر کب ہوئی، بھئی کب ہوئی؟ 3 ہجری کو، ماہ شوال میں، جاننے کا دعویٰ کر رہا ہے اور خلاف واقع علم ہے، صحیح علم نہیں ہے اس کے پاس، تو یہ ہوا جہل مرکب۔ گویا کہ جہل مرکب جو ہوتا ہے، جو دعویٰ علم کا کرے لیکن غلط ہو علم، وہ اس جاہل سے زیادہ ابتر ہے جو کہے کہ میں نہیں جانتا، سیدھی سی بات ہے، میں نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اس کا جہل ہلکے درجے کا ہے۔ آپ نے جاننے کا دعویٰ کیا اور جان رہے ہیں غلط، یہ جہل مرکب ہے۔ ایک شخص کہے کہ
2 ہجری میں ہوا رمضان میں یا 3 شوال میں ہوا، نہیں معلوم، تو یہ شک ہے۔ اگر برابر سے قائم ہے 2-3 کا نظریہ قائم ہے تو، لیکن کہ نہیں، غالب گمان ہے میرا کہ 2 ہجری رمضان میں ہوا، تو اس کو کہیں گے ظن غالب۔ اور جو مرجوح ہوگا، 3 والا جو قول کمزور ہے اس کے دماغ میں، اس کو کہتے ہیں وہم۔ لیکن 2-3 کا شرط فرق یا 2-3 کی بات اس کے درمیان ایک دم بالکل برابر سے قائم رہے تو اس کو کہتے ہیں کہ شک۔ چلیے صاحب، تو اللہ رب العالمین صفت علم سے متصف ہے، صفت قدرت سے، وہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا جو علم ہے وہ محدود علم ہے، اور پہلے ہم عدم سے وجود میں آئے ہیں، پہلے کچھ نہیں جانتے تھے، بعد میں جانا ہے۔ تو اس طریقے سے کامل الحیات کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ واسع العلم ہو، عظیم القدرت ہو، عظیم السمع والبصر ہو، انتہائی باریک دیکھتا ہو، ہر چیز کو سنتا ہو، ہر چیز کو دیکھتا ہو۔ یہ سب صفات حیات کاملہ کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر، ان صفات کے بغیر حیات کاملہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دلالت التزامی ہوئی۔ دوسری مثال دے رہے ہیں، العلیم، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جی ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مشہور نام ہے، نبانی العلیم الخبیر۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل علم ہے، وہ کبھی جاہل نہیں تھا، لم یسبق الجہل، وہ مسبوق بالجہل نہیں ہے کہ جہل پہلے تھا بعد میں اس کو علم آیا۔ یہ تو ہمارے لیے ہے کہ ہم بعد میں ہوئے، تو جب ہوئے، پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کچھ نہیں جانتے تھے، بعد میں تمہارے پاس علم آیا ہے۔ اللہ رب العالمین ازل سے ہے اور تبھی سے اس کا علم ہے، ایسا کبھی نہیں رہا کہ جہل مقدم ہو اللہ کی ذات پر، لا حول ولا قوت ولا یلحقہ نسیان، اور کبھی وہ بھول بھی نہیں سکتا۔ علم کا یہ مطلب ہے، متضمن للعلم الکامل۔ کہتے ہیں شیخ کہ علیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ دیکھو اب اس کے اندر حسن کتنا اچھا ہے، کمال درجے کا علم ہے، کامل درجے کے علم کو یہ شامل ہے۔ الذی لم یسبق بجہل، کہ وہ مسبوق بالجہل نہیں ہے، وہ علم جس سے پہلے کبھی جہالت نہ ہو، ہمیشہ سے عالم رہا ہو، ولا یلحقہ نسیان، اور کبھی نسیان، بھول چوک اس پر طاری نہیں ہو سکتی ہو۔ اپنا حال ہم لوگوں کو دیکھیے، ہم لوگ پیدا ہوئے تو کچھ نہیں جانتے تھے، بعد میں رفتے رفتے جیسے عمر بڑھی، آنکھ نے دیکھنا شروع کیا، کان نے سننا شروع کیا، قلب و دماغ نے سوچنا شروع کیا، نہیں جانتے تھے، اب جاننے لگے، اور اس کے بعد پھر ہم جو کچھ جانتے ہیں اس کو بھولتے بھی رہتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بھولتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہے؟ علمھا عند ربی فی کتاب، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علمھا عند ربی فی کتاب۔ قوم فرعون نے اور فرعونیوں نے یہ پوچھا کہ فما بال، قال فما بال القرون الاولیٰ، گزشتہ قوموں کا کیا حال ہوا موسیٰ بتاؤ؟ تو کہا علمھا عند ربی، قال علمھا عند ربی، ان قوموں کا علم ہمارے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے۔ یہ جو ریکارڈ اللہ نے بنائے ہیں ان قوموں کے، ان کے اعمال کے، وہ سب لکھے ہوئے ہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ہمارے رب کے علم سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے، ہر چیز کو وہ اپنے احاطے علم میں لیے ہوا ہے، ولا ینسیٰ، اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے، نسیان اس پہ طاری بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کا علم واسع ہے، محیط ہے بکل شیء، ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، جملتاً و تفصیلاً، ہر مخلوق کو مجموعی اعتبار سے بھی جانتا ہے، اور تفصیل، ہر مخلوق کی تفصیل جانتا ہے۔ ہمارا علم کتنا محدود ہے، ہم اپنے متعلق نہیں جانتے، ہم یہ جانتے کہ 2 ہاتھ ہے، 2 آنکھ ہے، لیکن اس کے اندر پورا سسٹم کیا ہے، کتنی شریان ہے، کتنی رگیں ہیں، کتنے پٹھے ہیں، کیا کچھ ہے، نہیں جانتے۔ تو ہم کو اپنے متعلق علم نہیں ہے، اور وہ جو اپنی تمام تر مخلوق جس کی تعداد اللہ ہی بہتر جانے، ولا یعلم جنود ربک الا ہو، سب کا حال اللہ تعالیٰ اجمالی بھی رکھتا ہے، اور ہر ایک شخص کی اور ہر ایک مخلوق کی اللہ تعالیٰ تفصیلی علم بھی رکھتا ہے، چاہے اس کا تعلق خود اللہ تعالیٰ کے افعال سے ہو کہ وہ کیا کرنے والا ہے، کیا اس نے کیا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، سب کو جانتا ہے، اور بندوں کے افعال کو، کون انسان کیا کرے گا، کب اچھا کرے گا، کب برا کرے گا، سب کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس قدر واسع ہے، وسیع ہے، محیط ہے بکل شیء جملۃ و تفصیلا، جی اجمالی اور تفصیلی طور پر۔ اللہ اپنے افعال کے متعلق بھی جانتا ہے، اور اب بندوں کے افعال کے تعلق سے بھی جانتا ہے، جملۃ و تفصیلا۔
الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے انسان کو پیدا کیا، اپنی مخلوق کو پیدا کیا؟ اب دیکھیے اس کے اوپر دلیل لا رہے ہیں، زبردست آیت ہے سورہ انعام کی 59 نمبر کی آیت ہے، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اللہ ہی کے پاس غیب کی مفاتح خزانے ہیں، غیب کے خزانے ہیں، یا مفاتح الغیب خمس، حدیث میں آیا ہے 5 ہیں غیب کی بڑی بڑی چیزیں، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، بارش کا علم، بارش برسائے گا، ویعلم ما فی الارحام، ماں کے رحموں میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، یا ماؤں کے رحموں میں کیا ہے جی، وماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اور وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس زمین میں وہ مرے گا، کیا کمائے گا، یہ ساری جو غیب کی اہم امور ہیں یہ ہیں مراد مفاتح الغیب سے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، یا مفاتح، مفتح کی جمع ہے، مفتح کہتے ہیں خزانے کو، غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ مفاتح، مفاتیح کے معنی میں مفتاح کی جمع ہے، چابی، غیب کی چابیاں، یعنی غیب کے تمام امور اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے یا یہ سمجھتا ہے یا یہ گمان کرتا ہے کہ کل کیا رونما ہونے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آج جان رہے ہیں، فقد اعظم اللہ الفریہ، تو اس نے اللہ رب العالمین کے اوپر بہت زبردست الزام لگایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اگر کوئی غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے وہ تکذیب کرتا ہے اللہ کے کلام کی، اور وہ کفری عقیدہ رکھتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اس کا علم کیسا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں کیا ہے اور سمندر میں کیا ہے، اللہ اکبر، کتنی بڑی دنیا ہے، اور خشکی میں کیا ہے، کیا کون مخلوق کہاں ہے، اور سمندر میں کتنی مخلوق کون کہاں اور کس حال میں ہے، اللہ تعالیٰ خشکی اور طریق سب کا علم رکھتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی ایک پتا کہیں نہیں گرتا مگر وہ جان رہا ہے، اور کتنی کروٹ لے کر جی چت پٹ ہو کر کے پتا درخت سے گرتا ہے، اور کہاں کہاں وہ ہوا کے دوش پر لہرا کر کے کہاں جاتا ہے، سب کو رب العالمین جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی بھی ایک دانہ، حبہ لکڑا ہے، فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں، سمندر کے اندر تاریکی ہے، زمین کے اندر میں کسان جوتتا ہے، اوپر سے مٹی ڈال دیتا ہے، تاریکی میں چھپ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری تاریکیاں ہیں۔ زمین کی تاریکیوں میں کسی دانے کو چھپا دو، سمندر کے اندر ڈال دو، کسی پتھر کے نیچے دبا دو، اس کو پیس کر کے اس کو ہوا کے دوش پہ لہرا دو، اور کوئی رطب اور یابس نہیں ہے، کوئی تر اور خشک چیز نہیں ہے، مگر سب کو اللہ جانتا ہے، اور اس نے کتاب مبین کے اندر یعنی لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے علم کی حقیقت کہ صاحب اس کا علم بڑا وسیع ہے اور ہر چیز کو شامل ہے۔ جہالت نے کبھی اللہ کے علم پر سبقت نہیں کی، وہ ہمیشہ سے عالم ہے، ازل سے ابد تک علم ہے اس کا، اور وہ کبھی نہیں بھولتا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، کوئی چیز اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور نسیان اس پہ طاری نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے ملاحظہ کیا۔ اسی طریقہ سے اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم کے اوپر دلیل لا رہے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں نہیں ہے کوئی مخلوق چلنے والی، رینگنے والی، چاہے 2 پیر والے ہوں، 4 پیر والے ہوں، یا اور زیادہ پاؤں والے ہوں، کم پاؤں والے ہوں، یا پیٹ کے بل گھسٹنے والے ہوں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی مخلوق، سب کی روزی اللہ کے اوپر ہے، سب کی معیشت اللہ کی عطا کردہ روزی پر ٹکی ہوئی ہے۔ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ تمام دابہ کی جو زمین کے اوپر ہے، خشکی میں ہے یا تری میں ہے، اللہ رب العالمین سب کے مستقر کو، سب کے دائمی ٹھکانے کو، اور مستودع عارضی زندگی جو ہمارے پاس، جیسے ہماری زندگی ودیعت ہے، امانت کچھ دن کے لیے ہے، تو مستودع سے مراد حیات، اور مستقر سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی، سب کو اللہ چاہتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے، یعنی
لوح محفوظ کے اندر۔ ایک تیسری آیت اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کے سلسلے میں دیکھیے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اللہ زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی جو چیزیں ہیں، فضا، زمین کے اوپر جو ہے وہ سب زمین کے تابع ہے، سمندر کے اوپر جو ہے وہ سب زمین کے تابع ہے۔ پوری جو فضا ہے وہ یا تو سمندر کے اوپر ہے یا زمین کے اوپر، تو زمین کے خشکی کے اوپر جو ہے وہ خشکی کے تابع ہے، اور سمندر کے اوپر ہے وہ سمندر کے تابع ہے۔ اس لیے جس کا گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے اوپر کی آسمان تک کی زمین فضا کا وہ مالک ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، جو تم چھپاتے ہو، جو تمہارے دل میں ہے، جو چھپاتے ہو، اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آدمی کے دل میں، اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر گناہ کا ارادہ ہے جس کو وہ چھپائے ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے ارادے کو جانتا ہے، اور اگر وہ اپنے اس برے ارادے کو انجام تک بھی پہنچاتا ہے تو اللہ رب العالمین لوگوں کو بھی اس کی برائی پر مطلع کر دیتا ہے، اور لوگ بھی اس کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ وہی شیطان جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، دوسروں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ آدمی برا ہے، اور اس کا وقار، اس کی عزت لوگوں کی نگاہ میں گرنے لگتی ہے، اور کبھی تو ریڈ ہینڈ پکڑا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری علانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہے۔ دوسرے کے سینے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اور ہر مخلوق کی جو بات ہے سب کو وہ جانتا ہے۔ تو یہ دو مثال ہوئی، الحی کی اور العلیم کی، دو نام ہوئے اللہ تعالیٰ کے۔ حیات کاملہ، ازل سے ابد تک، جی ازل سے ابد تک، نہ جس کو عدم نے چھوا نہ جس کو زوال کبھی چھوئے گا۔ علم، قدرت، سمع، بصر اور دوسری تمام صفاتوں سے متصف ہے۔ رحمان، علیم، جس کا علم واسع ہو، محیط ہو، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ کا علم محیط ہو، کبھی اس کو عدم سے واسطہ نہ پڑا ہو، جہالت سے واسطہ نہ پڑا ہو، اور کبھی وہ بھولتا نہ ہو۔ یہ آپ نے دو معنی سمجھا۔ ومثال ثالث، اور تیسری مثال دے رہے ہیں، الرحمن اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بلکہ ایسا نام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی پر بولا نہیں جا سکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ مجھے رحمان کہو، جیسے کہ مسیلمہ کذاب رحمان الیمامہ کہلاتا تھا، کس قدر ذلت کی موت وہ مرا، مدعی نبوت کذاب۔ تو اس لیے جس کا نام ہو عبد الرحمن، اس کو عبد الرحمن کہہ کے بلائی۔ اور کبھی بھی کسی شخص کو اگر رحمان آپ کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں، اور اس کو منع کرنا چاہیے کہ مجھے رحمان نہ کرو۔ تو جس طریقے سے لفظ اللہ کی دلالت مخلوق پہ نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے رحمان کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ لفظ رحمان ہے، کہتے ہیں متضمن للرحمت الکاملہ، اس کا معنی کیا ہے؟ رحمان اللہ کی ذات ہے، اور معنی دیکھیے، متضمن اسی کو کہتے ہیں جو کسی ایک معنی پر دلالت کرے، ذات پہ بولے تو دلالت تضمنی، صفت پر دلالت کرے تو تضمنی۔ کہتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کو شامل ہے، ایسی کامل رحمت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سب چیز کو شامل ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستغنی ہو سکتا۔ رحمت کاملہ کو شامل ہے جی، رحمت کاملہ کو۔ رحمان الف نون کے ساتھ، اس کے اندر ہوتا ہے وسعت کا معنی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے امتلا، جیسے کہتے ہیں سکران، نشہ ہے، بالکل آدمی نشہ ہے اور نشہ سے بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں غضبان، ایسا آدمی جو غصے سے بالکل بھرا ہو، بہت زیادہ غصہ ہو اور غصے سے بھرا ہوا ہو۔ تو وہ ذات جو رحمت سے بھری ہوئی، جس کی رحمت انتہائی وسیع ہے اور کامل رحمت ہے۔ رحمت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شیخ نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، یقیناً لام جو مبتدا کے اوپر ہے یہ لام ابتدا کہلاتا ہے۔ للہ، یقیناً اللہ اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے اس عورت سے کہ وہ اپنے بچے پر مہربان ہے۔ یہ عورت جتنا اپنے بچے پر مہربان ہے، اس سے زیادہ، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر مہربان ہے اس عورت کے مقابلے میں جو کہ اپنے بچے پر مہربان ہے۔ ارحم اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس کو اسم تفضیل کے معنی میں رکھیے تب کمال آئے گا۔ رحم ہم بھی کرتے ہیں، رحم جانور بھی اپنے بچوں پر کرتے ہیں، اپنے کھر کو اٹھا کے رکھتی تاکہ بچہ اس کے کھر کے نیچے نہ دبے۔ مرغی بھی اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے،
چیل اور گدھ کو دیکھتی ہے تو اس پر سمیٹ کر پر پھیلا کر کے اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں سے رحمت میں لے لیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ اکبر، ہم سب رحمت کرتے ہیں لیکن ہماری رحمت ہمارے حساب سے ہے، محدود رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا، اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے. تو یہاں فضیلت واضح ہوتی ہے. اگر کہیں گے اللہ رحیم ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، اسی میں تفضیل کرو گے تو مفضل اور مفضل علیہ دونوں کی شراکت ہو جائے گی، اللہ کی اور اس کے بندے کی شراکت ہو جائے گی اصل صفت کے اندر. کہا ٹھیک ہے، شراکت اصل صفت کے اندر ہے رحمت، لیکن جب وہ رحمت مطلق بولی جائے تب ہم بھی رحمت والے ہیں، آپ بھی رحمت والے ہیں، اللہ بھی رحمت والا ہے، جانور بھی اپنے بندے اپنے بچوں پر مہربان کرتے ہیں. لیکن جب ہم کہیں گے رحمت الوالدہ لولدہا، ماں کی رحمت، تب یہاں پر مشارکت اللہ سے نہیں ہوگی. جب کہیں گے رحمت اللہ کی رحمت، تو وہ اپنے بندے کی رحمت میں مشارکت نہیں ہوگی، اس کی رحمت اس وقت سب سے زیادہ ہوگی. بہرحال کہتے ہیں اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے، تب جا کے مانا ہوگا. اللہ اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا ہے. اگر کہ اللہ کبیر ہے، بڑا ہے، تو مخلوق بھی بڑی ہے، پہاڑ بھی بہت بڑا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ پہاڑ کے برابر ہوگا، لیکن جب کہا اکبر تو ہوا کہ اکبر من کل شیء. تو اللہ رب العالمین کے نام کا کمال اور اس کی صفت کا کمال اسم تفضیل میں زیادہ صاف ہوتا ہے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اکبر مت کہو، افضل مت کہو، ارحم مت کہو. ارے بھائی تو کیسے تمیز ہوگی مخلوق اور خالق کے صفتوں کے اندر؟ تو فرمایا للہ ارحم بعبادہ، جی اعرف الخلق باللہ تعالی، اللہ کو سب سے زیادہ اس کی مخلوق میں جاننے والی ہستی کے منہ سے یہ کلمہ نکلا ہے ارحم. اور آپ کہتے نہیں ارحم کہیں گے تو صفت رحمت میں عورت اور رب العالمین مشافیت ہو جائے گا. صفت رحمت میں تو ہے لفظی مشارکت تو ہے، رحمت ہمارے اندر بھی اللہ کے اندر بھی، لیکن جب رحمت اللہ کی طرف جائے گی تو وہ رحمت کاملہ ہوگی، اور جب ہماری طرف رحمت ہوگی رحمت الوالد لولدہا تو رحمت ہماری محدود ہوگی. بہرحال ایک موقع پر ایک عورت قیدی بنا کے لائی گئی قیدیوں کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا جو گم ہو گیا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ ماں کی ممتا بہت بےتابی کے ساتھ وہ بچے کو تلاش رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا بچہ اس کو قیدیوں کے درمیان ملا. تو جا کر کے وہ فرط جذبات سے مغلوب ہو کر کے اور انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنی ممتا کا اظہار کرتے ہوئے جو فطری ہوتی ہے، اس نے اس کو بچے کو پکڑا اور اپنے سینے سے کلیجے سے لگایا، ایک دم چپکا لیا اس کو، اور پھر اس کو لگی دودھ پلانے کے لیے. اس کی یہ کیفیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محبت کی دیکھی اور جو وارفتگی دیکھی بچے سے محبت، تو آپ نے کہا کہ دیکھ رہے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو یا تمہارا گمان ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے؟ کہا ہرگز نہیں. تو آپ نے اسی موقع پر فرمایا للہ، اللہ تعالیٰ جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ بلکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. تو فرماتے ہیں شیخ کہ یعنی بچے کی ماں جس نے قیدیوں میں اپنے بچے کو پایا تھا، اس نے اس کو لیا اور اپنے پیٹ سے اس کو لگایا، چپکایا اور اس کو دودھ پلایا. تو یہ رحمت کاملہ کو شامل ہے. اور ماشاءاللہ کس چیز کو شامل ہے؟ کہتے ہیں وہ متضمن ایضاً رحمت واسعہ کو بھی شامل ہے، کہ اللہ کی رحمت کامل ہے اور اللہ کی رحمت واسع ہے، کشادہ ہے. ہر چیز کو اس نے اپنی رحمت کے گھیرے میں لے رکھا ہے، کوئی چیز اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے. اللہ نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. فرشتے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے رب ہمارے تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم کے گھیرے میں لے رکھا ہے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، ان مومنوں کو بخش دے. تو یہ فرشتے دعا کرتے ہیں. بہرحال کہتے ہیں شیخ 3 مثالیں انہوں نے دی، الحی کی اور العلیم کی اور الرحمن کی. اس کے بعد فرماتے ہیں والحسن فی اسماء اللہ تعالی یکون باعتبار کل اسم علی انفرادہ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں، ہر نام کے اندر جو صفت ہے وہ غایت درجہ حسن والی ہے، اپنے حسن کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اپنے کمال کی انتہا کو پہنچی ہے، کہ اس سے اچھا اور اس سے با کمال یا اس سے کمال زیادہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتا. ہر نام اپنی اپنی جگہ. لیکن کبھی کبھی کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جب 2 نام اکٹھے ہوتے ہیں تو حسن پہ حسن بڑھ جاتا ہے، کمال پہ کمال بڑھ جاتا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہے، اور کئی مزدوج نام ہیں، 2 نام اللہ تعالیٰ کی ایک ساتھ بھی آئے ہیں. وَيَكُونُ بِاعْتِبَارِ جَمْعِهِ لَا غَيْرِهِ. اللہ تعالیٰ کا ہر نام یہ تو کمال درجے کا ہے اور کمال معانی پر دلالت کرتا ہے جس کے اوپر کوئی کمال نہیں. لیکن جب اس نام کو دوسرے نام کے ساتھ ملا کے بولا جائے تو ایک نام جب دوسرے نام کے ساتھ ملتا ہے تو مجموعے سے، دونوں نام کے مجموعے سے اکٹھے ہونے سے کمال فوق کمال
کمال فوق کمال ثابت ہوتا ہے، اور اس کی اچھی سی مثال دی ہے۔ مثال وزارے کا کہتے ہیں اس کی مثال ہے العزیز الحکیم۔ اکثر قرآن مجید میں عزیز الحکیم آیا ہے، وہو العزیز الحکیم۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت جگہ دونوں ناموں کو اکٹھا کیا۔ دونوں نام اپنی اپنی جگہ کمال عزت پر اور کمال حکمت پر داد کرتے ہیں۔ اللہ عزیز ہے، یعنی صفت عزت اس کی صفت، اس کے لیے صفت عزت ہے، اور وہ ذات عزیز ہے، اور اس کی صفات میں بھی عزت ہے، قہر ہے، غلبہ ہے، سلطنت ہے، ہر چیز پر وہ غالب ہے، مقتدر ہے، ہر چیز اس کے تحت میں۔ عزیز، کیا بات ہے! اور حکیم ہے، وہ حکم فرمانے والا ہے، اور اس کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ اب یہ دیکھیے کمال، دیکھیے دونوں لفظ کا، عزت اور غلبہ اور قہر، سلطان سب ہے، ساری مخلوق اس کے سامنے عاجز اور ناتواں ہے، اور اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اپنے قہر اور غلبے کا استعمال بیجا کبھی نہیں کرتا۔ حکمت پر اس کا ہر فیصلہ ہے، ہر حکم، ہر غلبہ اس کا حکمت پر۔ وہ کبھی بھی دنیا کے بہت سے بادشاہوں کے طریقے سے، صاحب اقتدار لوگوں کے طریقے سے اپنی عزت اور اپنی سلطنت اور اپنے ملوکیت، اپنی بادشاہت اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کبھی نہیں کرتا، جیسا کہ بعض بندے کرتے ہیں۔ تو اس کی عزت، اس کا غلبہ، اس کی سلطنت اس کی حکمت کے تابع ہے۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہم میں حکیم اور دانا ہوتے ہیں، فیصلہ بھی اچھا کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ عزت اور غلبے والے نہیں ہوتے تو ان کی باتوں کو لوگ وزن نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، تو گویا کہ غلبہ حکمت کے ساتھ ہے، اور حکمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کے ساتھ عزت ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کمال کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفتوں کو، دونوں ناموں کو اکٹھا قرآن مجید میں بکثرت بیان کیا ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی صفت کمال پر دلالت کرتے ہیں، جس کا یہ لفظ یا یہ نام متقاضی ہے کہ اللہ عزیز میں عزت والا ہے، عزیز ہونے کی حیثیت سے، اور حکم اور حکمت والا ہے حکیم ہونے کی حیثیت سے۔ اور جب دونوں کو ایک ساتھ ذکر کریں گے تو ایک تیسرا کمال یہ پیدا ہو جائے گا معنی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی عزت حکمت کے ساتھ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اب وہ اپنی عزت کے نتیجے میں نعوذ باللہ ظلم و جور اور برا عمل کرتا ہے، عزت کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے قہر و غلبے کا مس یوز کرتا ہے نعوذ باللہ، جیسا کہ بعض مخلوق میں جو عزت والے ہوتے ہیں، قہر و غلبہ والے، سلطنت والے ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ تو اپنی عزت، جھوٹی عزت اور شان و شوکت کے لیے گناہ کرنے میں عزت سمجھتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جور کرتے ہیں، برا تصرف کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی حکمت مقرون ہے، شامل ہے عزت کامل کے ساتھ، یعنی حکمت کے ساتھ عزت بھی ہے، کامل عزت ہے اللہ تعالیٰ کو، برخلاف اس کے کہ مخلوق جو حکم کرتا ہے یا مخلوق جو حکمت کی باتیں کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، ناتواں اور کمزور بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت عزت کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو عزت ہے اور اس کا جو غلبہ ہے، اس کا جو حکم ہے، وہ ماشاءاللہ حکمت کے ساتھ ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفتوں میں سے تین صفتوں کا، اور اس میں جو کمال ہے شیخ نے مثالوں سے واضح کیا۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سوال کیا گیا کہ حیات کاملہ کا کیا مطلب ہے؟ حیات کاملہ، حیات کاملہ کا تو معنی یہی سمجھا کہ ازل سے زندگی ہے، ازل سے زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، لیس قبلہ شیء، تو اس لیے اس کا علم بھی یا اس کی حیات بھی ازل سے ہے، یعنی کبھی وہ عدم سے نہیں گزرا یا اس کو عدم لاحق نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ معدوم تھا، نہیں تھا، پھر وجود میں آیا، یہ تو مخلوق کی صفت ہے۔ تو اللہ کے لیے حیات کاملہ کا مطلب یہ ہے کہ لم یسبق العدم، کبھی بھی وہ معدوم نہیں رہا، ہمیشہ موجود رہا، اور کبھی وہ فنا نہیں ہوگا، اس کو زوال نہیں ہوگا۔ جو اول اور آخر کا معنی ہم سمجھتے ہیں کہ الاول فلیس قبلہ شیء، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ تو اسی طریقے سے اس کی حیات ہے، کبھی بھی عدم سے نہیں گزرا وہ، یعنی وہ مسبوق بالعدم نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بعد میں وجود میں آیا اور پہلے وہ معدوم تھا، نعوذ باللہ۔ تو حیات کاملہ کا یہ مطلب ہے کہ لم یسبق العدم، اس سے پہلے عدم نہیں تھا، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ ختم ہو جائے گا، زوال پذیر ہے وہ، نہیں، گویا کہ ازلی اور ابدی ہے۔ جی سوال ہے شیخ کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی سارے صفات سے ایک ساتھ متصف ہے، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، پھر عذاب دینے والا ہے؟ جزاک اللہ خیرن۔
وہ سب وہ تمام صفتیں ظاہر ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کچھ ذاتیہ ہے، کچھ فعلیہ ہے. تو جب عذاب دیتا ہے تو اس اعتبار سے کہ یہ صفت فعلیہ کسی پر رحم کرتا ہے تو یہ صفت رحمت اس کا فعل ہے، لیکن وہ تو متصف ایٹ اے ٹائم تمام صفتوں سے ہے، اور اس کی ہر صفت اپنے کمال کے درجے میں، کہیں کوئی نقص نہیں ہے. لیکن جو رحمت کا مستحق ہوتا ہے اس کے ساتھ رحمت کرتا ہے. ایک ہی وقت میں دیکھتے ہیں کہ کوئی رحمت پاتا ہے، کہیں عزت پا رہا ہے، کہیں کوئی ذلیل ہو رہا ہے، کوئی برسر اقتدار ہو رہا ہے، اسی وقت میں کوئی ذلیل ہو رہا ہے. جی. اگلا سوال ہے شیخ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، تو پھر جہنم کیوں بنائی گئی؟ ان لوگوں رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن کہا نا کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، علیم العذاب بھی ہے. تو رحمان اور رحیم ہے اپنے بندوں کے لیے. دنیا میں اس کی رحمت کم و بیش ساری مخلوق کو شامل ہے، کیا اس کے بندے، کیا اس کے نافرمان، کیا مطیع، کیا عاصی، کیا مومن، کیا کافر، سب کو شامل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت آخرت کی صرف مومنوں کے لیے ہے، اور اس کے لیے اس نے انبیاء اور کتب کے ذریعے واضح کر دیا ہے. تو چونکہ زندگی بھر آپ نے کفر و شرک کیا ہے، اس لیے آپ کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے. تو رحمان رحیم تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ذی البطش شدید بھی ہے، بڑی پکڑ والا ہے. ان بطش ربک لشدید بھی ہے. یہ دونوں بات بتائی گئی ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے جو کام ہے، جو ضروریات ہے وہ آپ کریں. آپ ان مواصفات سے متصف ہو، ان صفتوں سے متصف ہو جو صفتیں آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتی. جی. لیکچر میں بتایا گیا کہ اللہ کے صفات سے اللہ کے نام نہیں بنتے، تو کیا اللہ کے نام سے اللہ کے صفات بنتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. ہر نام، سائل نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے ہر صفت نام نہیں بن سکتی ہے، لیکن کیا ہر نام صفت پر مشتمل ہے؟ بلا شبہ ہر صفت نام نہیں بن سکتی، ہر صفت نام نہیں بن سکتی. صفت کا باب بہت وسیع ہے. جیسے اللہ کلام کرتا ہے لیکن اس سے متکلم نہیں ہو سکتا. اللہ ارادہ کرتا ہے، وہ مرید نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خلاف مکر کرتا ہے، وہ ماکر نہیں کہلا سکتا. لیکن اگر اللہ رب العالمین کا نام ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، الحی ہے، القیوم ہے، تو اس کے اندر جو معنی ہے وہ معنی اپنے کمال درجے کا ہے. تو کوئی بھی نام بغیر صفت کے نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا، لیکن ہر صفت اس کا نام نہیں بن سکتی. شیخ محترم، جنت اور جہنم کا ابدی ہونا اور اللہ کا ابدی ہونا، اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ابدی ہے، اور جنت اور جہنم کو ابدیت بھی اسی نے عطا فرمائی ہے، ورنہ تو وہ مخلوق ہے اور ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے. لیکن اللہ نے یہ صفت اس کو عطا فرمائی. تو یہ ابدیت جو جنت کو ملی ہے کہ جنت کی نعمت دائمی ہے، اور جہنم بھی کافروں کے لیے دائمی ہے، یہ صفت تو اللہ نے اس کو عطا کر دی. یہ اس کی ذاتی صفت نہیں ہے.